الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سرکار کی ناموس پر کبھی سودا نہیں ہوگا. سرکار کی ناموس پر کبھی سودا نہیں ہوگا. یہ ممکن ہے مومن کا کبھی روزہ نہیں ہوگا. یہ ممکن ہے مومن کا کبھی روزہ نہیں ہوگا. کوئی پابند بھی مانا نمازوں کا نہیں ہوگا. کوئی تو باوجود فرض حج کرتا نہیں ہوگا. مگر سرکار کی ناموس پر کبھی سودا نہیں ہوگا. مگر سرکار
بس نام شریعت سے یہ معنی ہم واقف ہیں، بس نام شریعت سے ہمارے دل لبریز نہیں، پیغام شریعت سے یقیناً ہم بھی غافل ہیں، احکام شریعت سے مگر سرکار کی ناموس پر کبھی سودا نہیں ہوگا۔ نبی کے دشمنوں کچھ یوں ہمارا ذوق ہے سن لو، نبی کے دشمنوں کچھ یوں ہمارا ذوق ہے سن لو، ہماری گردنوں میں عشق کا ایک طوق ہے سن لو، ہماری گردنوں میں عشق کا ایک طوق ہے سن لو، حصول خلد کو ہم اس طرح آسان کر دیں گے، راہ عشق نبی میں اپنی جان قربان کر دیں گے۔ نبی کے دشمنوں کچھ یوں ہمارا ذوق ہے سن لو، ہماری گردنوں میں عشق کا ایک طوق ہے سن لو، ہمیں دنیا کمانے کا بھی بے حد شوق ہے سن لو، مگر سرکار کی ناموس پر کبھی سودا نہیں ہوگا، مگر سرکار کی ناموس پر سودا نہیں ہوگا، حصول خلد کو ہم اس طرح آسان کر دیں گے، راہ عشق نبی میں اپنی جان قربان کر دیں گے، وقار عیش و عشرت مال و زر قربان کر دیں گے، مگر ناموس رسالت پر سودا نہیں ہوگا۔ یہ معنی نبی کی ذات اقدس ہے، شفاعت کا ذریعہ بھی، نبی کی ذات اقدس ہے، شفاعت کا ذریعہ بھی، لگاتے ہیں جب عشق نبی کا نعرہ ہم بھی، یہ معنی رگ رلیوں میں گرا ہے دل ہمارا بھی، مگر سرکار کی ناموس پر کبھی سودا نہیں ہوگا۔ نہیں اس قوم کی اصلاح اپنے بس میں بے شک، وجہ ہے اتحادی پھول خار و خس میں ہے بے شک، سیاسی اختلاف و انتشار آپس میں ہے بے شک، مگر سرکار کی ناموس پر کبھی سودا نہیں ہوگا۔ شاہ بطحا کا جو قرض ہے ہم پر اتاریں گے، شاہ بطحا کا جو قرض ہے ہم پر
مال عزت و اولاد واریں گے، مگر سرکار کی ناموس پر کبھی سودا نہیں ہوگا، مگر ناموس رسالت پر کبھی سودا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے خون مسلم دی حرمت۔ ایک مسلمان جو حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ دی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ دا آخری نبی خاتم النبیین منتا ہے، دل و جان دے نال تسلیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان نو، اس مسلمان نو، اس مومن نو جس دے دل وچ ایمان گھر کر گیا ہے، جس دا دل، جس دی روح ایمان دے نور دے نال روشن ہو گئی ہے، اللہ نے اس نو کی شان عطا فرمائی ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن دی کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے ایمان لان تو بعد انسان دی جڑی قدر و قیمت ہے، جو منزلت ہے، وہ دوسرے جڑے لوگ جڑے ایمان والے نہیں نے انہاں نالوں کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بڑی عزت اور بڑی شان اور مقام دے نال نوازتا ہے۔ آج تو افراتفری دا عالم ہے، نفسا نفسی دا عالم ہے، اپنے بگانے دی پہچان کوئی نہیں، خون دی مسلم مان دے خون دی، اس دی عزت دی، اس دی آبرو دی کوئی قدر نہیں۔ لیکن یہ دنیا ہے، اس جہان میں بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے نے، بڑے بڑے ظالم بھی آئے نے، بڑے بڑے جابر بھی آئے نے، لیکن کوئی اس دنیا تے رہا نہیں، نہ کسی دا ظلم رہا، نہ اس کی شہنشاہی رہی، نہ اس کا اجاہ و جلال رہا، وہ سب خاک مل گیا۔ لیکن وہ لوگ جنہاں نے اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لیا تھا اور انہاں دی اتباع کی تھی، اللہ دے رسول دی فرما برداری کی تھی، اللہ دے محبوب دے نال محبت کی تھی، اور اس رستے تے چلیا جڑا رستہ صراط مستقیم ہے، تو وہ لوگ بظاہر اگر فقیرانہ میں زندگی بسر کر گئے نے، بظاہر اگر انہوں نے دنیا دیا لذتاں نو حاصل نہیں کیتا، دنیا دی آسائش آرام انہوں نے حاصل نہیں ہو سکیا، وہ زیادہ لمبی زندگی نہیں جی سکے، لیکن جب وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو پھر مالک کائنات انہوں نے بڑیاں عزتاں عطا فرماتا ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جنہاں کو اللہ تعالیٰ چھپا کے رکھتا ہے، کیونکہ اولیاء کرام کی دو اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ کچھ اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جنہاں دی ولایت مخفی ہوتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہاں دی ظاہری ہوتی ہے۔ جن دی ولایت ظاہری ہے وہ بھی ولی ہے، اور جن دی مخفی ہے وہ بھی ولی ہے۔ اب جو مخفی ولایت والا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہے، وہ عاجزی انکساری والی سادگی والی وہ زندگی بسر کرتا ہے، کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی اللہ نے اس کو کتنی شان عطا فرمائی ہے۔
اور اس شان اس مقام کے نال اس محبت کے نال اس اللہ تعالیٰ دے قرب کے نال آقا علیہ السلام دے قرب کے نال اس دنیا تو چلا جاتا ہے اور دنیا والوں اس کا پتہ نہیں ہوتا لیکن اللہ کی بارگاہ وچ ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ ظاہری ہوتے ہیں دنیا تے موجود ہوتے ہیں اللہ انہوں کی ولایت ظاہر کر دیتا ہے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ دا ولی ہے یہ اللہ دا دوست ہے اللہ اس کی سنتا ہے اللہ اس دے کول آن نال اللہ راضی ہوتا ہے اللہ انہوں کو پھر دنیا تے بھی لوگوں کے واسطے ظاہر رکھتا ہے لوگوں کو انہوں کو فیض عطا کرتا ہے اور جب وہ دنیا تو چلے جاتے ہیں اللہ انہوں دے پھر جڑے مزارات ہوتے ہیں انہوں بھی لوگوں واسطے نشانی بنا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے واسطے فیض کا ذریعہ بنا دیتا ہے. تو یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن یہ نہ سوچنا کہ ایک انسان اگر اس دنیا تو گم نامی کے نال ہی چلا گیا ہے اور اس کا کوئی بڑا مزاج نہیں بنیا اس کی بڑی قبر نہیں بنی اس کا روزہ نہیں بنیا یا اس کا نام وڈا نہیں اس کی پلیٹ وڈی نہیں لگی تو ان کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی قبر وچ روشنی نہیں ہوئے گی. اللہ کی بارگاہ وچ مالک ان تے راضی ہے تو اللہ نے ان کی قبر کو جنت بنا دیتا ہے. نام چاہے ہوئے نہ ہوئے لیکن شان ہونی چاہیے ہے. اس واسطے اہل اللہ دا یہ ایمان ہے اور اعتقاد ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے. تو میرا جو اشارہ ہے وہ انہاں لوگوں کی طرف ہے کہ جڑے حضور کی عزت کی خاطر اپنا آپ قربان کر دیتے ہیں چاہے بظاہر انہوں کا نام و نشان تک نہیں سانو معلوم اور تسی حقیقت کو جانتے ہو کہ انہوں کی شناخت کو ختم کیتا گیا انہوں دیا لاشاں کو مسخ کیتا گیا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کسی کو مل نہ سکن لیکن انہوں دے دل میں جو حضور کا عشق موجود سی وہ حضور کی محبت لے کے نکلے سن. اب یہ جو عشق ہے یہ جو محبت ہے یہ جو جذبہ ہے وہ انہوں کو کبھی مرن نہیں دے گا اور انہوں کو کبھی بے نام نہیں ہونے دے گا. اللہ کی بارگاہ میں انہوں کی بڑی شان ہے انہوں کا بڑا مقام ہے. ایک بزرگ ساڈے کو اتنے مہمان آئے نے تو ابھی بھی موجود نے لیکن جمعے تو بعد انہوں نے کہا کہ اسی آواں گے اور خریپر شریف کو انہوں نے کہا کہ میں جمعہ پڑھنے واسطے جانا ہے مگر میں تمہیں دکھا دیتا اتنے فوتگی ہوئی ہے تشریف لائے ہیں تو وہ سنا رہے سن کہ اسی موجود ساں عرصہ ویکھیا ہے سارا منظر اپنے موبائل کیمرہ میں جس ریکارڈ کیتا ہے جو کچھ ہویا ہے لیکن اب کوئی بندہ اس کو ظاہر نہیں کر رہا کیونکہ ڈر ہے خوف ہے گرفتاریاں نے. لیکن اس نال ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ نو ایک شخص نے وہ اس کو سامنے کیتا اور اس کو بلایا سفید اس کی داڑھی ہے اور اس کو واقعہ کہ بڑے نعرے لانا ہے تو ہون لا نعرہ بڑا عشق ہے تیرے میں تو پھر ہون لا. تو اس نے نعرہ لایا اور اس نے اس کو بریسٹ ماریا اور وہ بندہ شہید ہو گیا. اب میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کراں گا لیکن میں اتنا کہاں گا کہ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ جس حال میں مرے اس حال میں اٹھتا ہے جس حال میں موت آئے وہ اس حال میں اٹھتا ہے. اب وہ جو اللہ کا نیک بندہ وہ بزرگ کہ جس نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے اپنی جان دیتی ہے جس وقت وہ اٹھے گا تو پھر وہ یہی نعرہ لائے گا. تو کیا ہے پھر جن کے نام کا نعرہ ہوئے گا پھر وہ اس نعرے کی لج نہیں رکھے گا. تو میں ایک مثال تو ہمیں سنائی ہے اور ایک واقعہ سنایا ہے کہ کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یہ ختم کر دیا گا لیکن جنہ نے حضور کی عزت کی خاطر اپنا آپ قربان کیتا ہے دنیا تو جا سکتے ہیں دنیا سے تو انہوں کا نام نشان تسی مٹا سکتے ہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں انہوں کا بڑا مقام ہے. لیکن وہ لوگ جڑے اس طرح کے اعمال کرتے ہیں اور انہوں کا یہ خیال ہے کہ اسی کامیاب ہو گئے ہیں یا اسی بڑی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو یہ انہوں کی غلطی ہے. کیونکہ کسی دی جان لینا کسی کو ناحق قتل کرنا
یہ کوئی چھوٹا یا گناہ نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے اور ایسی بڑی سخت سزا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیتے نے یا وہ کرتے رہنے، پھر اللہ نے انہوں نے دنیا دے انہوں کا انجام لوگوں نے دکھایا ہے۔ قرآن پاک کے ایسا کئی مثالیں موجود نے، لوگوں نے بڑے ظلم کیتے، بڑیاں زیادتیاں کیتیاں، لیکن وہ جو ظلم کرنے والے نے وہ ختم ہو گئے، لیکن وہ جو حق والے سن انہوں کا ذکر آج بھی موجود ہے۔ سورہ یاسین دے ایک واقعہ موجود ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ دوسرا رکوع تو شروع ہوتا ہے ایک نجار سی، لکڑ کا کام کرنے والا، اللہ نے انہوں ہدایت عطا فرمائی اور اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، تو اشارہ تر میں اس کو ذکر کرنا، اگر پڑھنا ہے تو سورہ یاسین دوسرا رکوع مکمل پڑھ لینا اس کا ترجمہ۔ جدو اللہ نے وہ بندے بستی وچ گئے اور انہوں نے جا کے تبلیغ کی تھی، تو وہ لوگ پہلے مخالف ہو گئے، پھر ایک اور آیا، پھر اللہ انہوں نے عزت عطا فرمائی، یہاں تک کہ لوگ مخالف ہو گئے، لڑائی جھگڑا افراتفری مچ گئی۔ اب وہ جو شخص ہے، وہ جو اس بستی میں رہنے والا سی، حبیب نجار، وہ دوڑ کے آیا، وجا من اقصى المدینہ رجل یسعی، وہ دوڑ کے آیا کیونکہ وہ بستی کے کنارے تے رہندا سی۔ جدو انہیں شور شرابہ ویکھیا تو وہ دوڑ کے آیا اور اس نے آ کے آخیا کہ اللہ دے بندے ہو، اے اللہ دے رسول نے، انہاں دی اتباع کرو، انہاں دی تابعداری کرو، ان دے وچ نجات ہے، اور غیراں ساریاں نو چھڈ دیو، ایک اللہ دی عبادت کرو۔ اللہ جو ساری کائنات دا مالک ہے، ان دی ہی عبادت تسی کیوں نہیں کرتے ہو؟ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، کہ مینوں کی ہے کہ میں کیوں ان دی عبادت نہ کراں کہ جن نے مینوں پیدا کیتا ہے اور میں جن دے کول لوٹ کے جانا ہے۔ تو حق تو یہی ہے نا کہ جن نے بنایا ہے اور جن دے کول جانا ہے، بندہ ان کا ہی نام ذکر کرے۔ لیکن وہ لوگ چونکہ گمراہ ہو چکے سن، تو انہوں نے اس سے ظلم کیتا، اس کو ماریا یہاں تک کہ وہ گر گیا اور کسی نے اس کی گردن کٹ دیتی۔ اب جس وقت اس کا سر قلم کیتا تو خالق کائنات نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، فرمایا اے میرے بندے جنت داخل ہو جا۔ یعنی ظاہری طور پہ تو پورا پنڈ وہ پیچھے لگیا ہوا ہے اور اس کی گردن کٹ کے وہ سر نو، ان کی لاش نو پیراں تھلے انہوں نے رون دیتا۔ ظاہری یہ سی کہ انہوں پوری بستی والوں نے لہو لہان کر کے، زخمی کر کے، گرا کے، ان کی گردن کٹ کے سر اس کا پھینک دیتا۔ لیکن خالق کائنات نے فرمایا تواڈے نزدیک تاں ان دی بظاہر کوئی عزت نہیں، لیکن ساڈے ہاں ان دی بڑی عزت ہے، ساڈے ہاں ان دی بڑی عزت ہے۔ تو عزت اصل ہوندی ہے جن دی عزت اللہ دے رسول دے ہاں ہوئے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، اے میرے بندے تو جنت داخل ہو جا۔ اور وہ بندہ جو جنت گیا، جنت کے نعمتاں ویکھیاں، عرض کرتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش کہ میری قوم اس انعام نو ویکھ لوے کہ اللہ نے مینوں کنیاں عزتاں عطا فرمائیاں نے۔ اگر وہ انہاں نو ویکھ لین، اس انعام نو ویکھ لین، تو کدے بھی اللہ دی نافرمانی نہ کرن۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ایک اور واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بروج دے وچ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، وہ لوگ، واقعہ طویل ہے، مختصر کرنا وا، ایک بادشاہ ہے اور وہ جادو کے ذریعے اپنی بادشاہی چلاتا ہے۔ بادشاہی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ خود عطا کرے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جڑے اقتدار نو چمڑ جاتے ہیں اور وہ اقتدار لین دے واسطے ہر کچھ کرن واسطے تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہاں کا یہ نظریہ ہوتا ہے اقتدار رہنا چاہیے، حکومت رہنی چاہیے، بادشاہی رہنی چاہیے۔ اب یہ بدلے وچ پاوے ساری قوم نہیں مارنا پوے اسی مار دیا گے، لیکن ساری بادشاہی نہیں جانی چاہیے۔ تو وہ اس وہم میں پی جاتے ہیں کہ اسی ہوں ہمیشہ ہی رہاں گے، اور ہوں ساری بادشاہی آ گئی ہے تو ساری بادشاہی کو کون ہٹا سکتا ہے؟
تو سارے بادشاہاں دا بادشاہ تو اللہ رب العزت ہے. جدو مالک نے لینی ہے تو پھر اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے نے، ایسے بھی ہوئے نے جنہیں پوری دنیا دے بادشاہی کیتی ہے لیکن وہ بھی چلے گئے. تو ادھر چھوٹے چھوٹے خطے نے، چھوٹیاں چھوٹیاں حکومتیں نے، انہاں دی کیا حیثیت ہے. لیکن انسان اس بات کو سمجھتا نہیں. وہ بندہ جادو دے نال بادشاہی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری بادشاہی کدے نہیں جاوے گی. اب جادوگر بڈھا ہو گیا، اس نے آخیا بھی میں مر جانا ہے، میرے تو بعد تیری بادشاہی دے سارے جڑے کام نے معاملات نے کون کرے گا. انتظار بھی ایک بچہ مینوں دے اپنی بادشاہی چوں، بڑا سمجھدار، تاکہ میں علم جڑا یہ شیطانی اور ایک کفر علم ہے میں انہوں دے دیواں. اس نے ایک بچہ منتخب کیتا اور اس نے بھیجا. اب وہ بچہ جا رہا ہے تو رستے میں ایک اللہ دا ولی بیٹھا ہے. وہ ملاقات کی، انہوں ویکھیا، اندر کول بیٹھا، اندیاں گلاں سنیاں. اللہ نے انہوں حق دی پہچان کرا دیتی. وہ گھروں بادشاہ دا بھیجا سی جادوگر کو، لیکن وہ جاندا سی اللہ دے ولی کو. اس نے جادو لین دی بجائے اللہ دا نور حاصل کر لیا، ایمان حاصل کر لیا، ولایت کے مقام سے فائد ہو گیا. اب کچھ عرصے تو بعد اس رستے تے ایک بہت بڑا جانور اور اس نے آگے رستہ بند کر لیا. سارے لوگ پریشان نے اور رستہ نہیں کھل رہا اور اس کو ہٹا بھی نہیں سکتا. سارے لوگ جمع نے. وہ بچہ آیا اور اس نے ویکھیا اور اس نے ایک وٹا زمین تو چکیا اور اس نے اللہ دی بارگاہ دعا کی، اے اللہ اگر وہ جڑا اللہ دا ولی درویش ہے جن دے کول میں جانا وہ حق تے ہے تو پھر ایس وٹے نال اس جانور کو ختم کر دے. اس نے وٹا ماریا، جانور مر گیا، سائڈ تے گر گیا، رستہ کھل گیا. لوگ حیران ہو گئے بھی چھوٹا سا بچہ ہے اور اس نے وٹا ماریا، ایڈا بڑا جانور مر گیا، رستہ کھل گیا. تو گل مشہور ہو گئی بھی یہ بچہ کراماتی بچہ ہے، یہ تو بچہ بڑا عجیب ہے. اب جس وقت بات پھیلی ایک بزرگ نے گل سنی، نابینا سی، اندر کول آیا. اس نے آخیا بچہ سنیا ہے جیڑی گل کرنا ہے پوری ہو جاتی ہے، میری ساری عمر گزر گئی ہے، میری اکھاں نہیں، میں چاہنا میں بھی دنیا نو ویکھاں تے دعا کر اللہ مینوں اکھاں دے دے. بچے نے فرمایا بھی اگر تو اللہ نو من لوے تو تیری اکھاں آ جان گی. اس نے کہا اگر اکھاں آ جاؤں تو میں اللہ نو من لاں گا. بچے نے دعا کی تھی، بابے دی بینائی آ گئی، بابے نے کلمہ پڑھیا تو مسلمان ہو گیا. اب گل اور مشہور ہو گئی بھی یہ بچہ تو نبینیاں نو اکھاں بھی دیندا ہے. جلدی جلدی بادشاہ دے کول گل گئی. بادشاہ نے بلایا اس جادوگر نو کہ میں تیرے کول بچہ گلیا سی، تو اوندا کی کیتا ہے؟ انہیں کہا میرے کول تو بچہ آیا ہی کوئی نہیں، میرے کول تو ایک دن بھی نہیں آیا. انہیں کہا میرے کول تو اتنا عرصہ ہو گیا، روز جاندا ہے، پتا کرو جی کتنے جانا ہے. جی وہ تو جانا ہے ایک اللہ دے نیک بندے کو. اس نے بلایا گیا کہ تو کی کیتا؟ نے کہا میں تو کچھ نہیں کیتا، جو کرنا سی مالک نے کیتا ہے اور وہ ہو گیا ہے. بادشاہ نے آخیا کہ اس ملنگ نو ہن ختم کر دیو، کہ یہ جڑ ہے اس گل دی. تو بزرگاں نو جڑا راہب سی انہوں شہید کرا دیتا گیا. اب بادشاہ نے وہ جڑے بندے کو اکھاں ملیاں سن انہوں بھی شہید کرا دیتا بھی یہ لوگاں وچ ان دی مشہوری کراتا پیا. اب رہ گیا بچہ. بادشاہ نے آخیا کہ بچے نو ڈیل ڈول کرنے ہیں، انہوں سمجھایا بجھایا. اس نے آخیا بھی نہیں، جو مینوں مل گیا ہے وہ حق ہے. بادشاہ نے بڑیاں کوششاں کیتیاں، آخر بادشاہ نے آخیا بھی یہ بھی پھر مرا ہی دیو، یہ نہیں بعد آتا. اس نے آخیا کہ یہ لے جاؤ پہاڑ تے اور پہاڑ دے چوٹی تے جا کے اتوں یہ گرانا، تھلے ڈگے گا تو مر جائے گا. سپاہی لے کے گئے اور انہوں نے جا کے بادشاہ جس وقت پہاڑ تے چڑھے، بچے نے دعا کی تھی، پہاڑ تے زلزلہ آیا، سپاہی سارے مر گئے، بچہ صحیح سلامت واپس آ گیا. بادشاہ کو لایا، بادشاہ حیران ہو گیا بھی میرے بندے مر گئے نے بچ کے آ گئے. انہیں آخیا کہ اگر ادھر نہیں مرتا تو پھر ایویں کرو کہ انہوں نہ دریا میں لے جاؤ اور جی کشتی درمیان جاوے تو انہوں دریا سٹیا جائے، ڈب کے مر جائے گا. سپاہی لے کے کشتی میں بٹھایا اور جس وقت دریا دے کشتی گئی بچے نے دعا کی تھی. جس وقت دعا کی تھی تو کشتی میں حرکت آئی، وہ سپاہی سارے ڈگے تے مر گئے، بچہ صحیح سلامت واپس آ گیا.
آپ جب بچہ پھر واپس آ گیا تو بادشاہ حیران لاچار کہ ہوں میں تو مارا کیویں، یہ تو مردا ہی نہیں۔ تو بچے نے آخیا کہ اگر تو مینوں مارنا چاہنا ہے تو میرے مارن کا جڑا طریقہ ہے نا وہ میرے کو ہی پوچھنا پینا ہے، میں کیویں مرنا ہے وہ میں ہی دساں گا۔ اس نے آخیا بھی دس۔ انہیں کہا پھر ساری بادشاہی اکٹھی کر، ساری بادشاہی اکٹھی کر، اور جس وقت سارے لوگ اکٹھے ہو جان تو پھر میں دساں گا بھی تو اگا کی کرنا ہے۔ بادشاہ کا مقصد سی بھی میں تو مارا تو میری جان چھٹے۔ سارے لوگوں نے اکٹھا کیتا، میدان میں جمع ہو گئے۔ وہ بچہ آیا اور اس نے آخیا بھی کمان دے وچ تیر پا اور اچھی آواز نہ لا کر اس بچے دا جڑا رب ہے ان دے نام تے میں تیر چلانا وا بھی یہ بچہ شہید ہو جائے۔ اب جس وقت بادشاہ نے اللہ کا نام لیا، تیر چلایا، بچہ کھڑا سی، تیر آ کے کنپٹی تے لگ گیا، بچہ شہید ہو گیا۔ لیکن جو نے کام کرنا سی وہ کم ہو گیا۔ ساری بادشاہی اکٹھی ہے، لوگوں کو پتہ لگ گیا بھی بچے دا رب سچا ہے تے بادشاہ دا جھوٹا ہے۔ بھی اگر بادشاہ دا رب سچا ہوتا جی یہ سانو پوجا کرانا پیا تو پھر بادشاہ مار لینا، لیکن بادشاہ کو اور ان کے رب کو یہ بچہ نہیں مریا، لیکن بچے دے رب دے نام تے بچہ مر گیا ہے، تو مطلب یہ وہی پھر سچا رب ہے۔ وہ ساری بادشاہی مسلمان ہو گئی، سارے مسلمان ہو گئے۔ انہیں ایک بندہ ختم کرنا سی، وہ سارے ہی ہو گئے۔ اب انہیں جڑے بچے جڑی ان فوج سی انہیں ساری پیچھے لا دیتی بھی یہاں پڑھو۔ انہیں کہا جی اینی مخلوق ہے ہوں یہ کریے کی، یہاں ماریے کیویں؟ انہیں کہا بھی ہوں یہی کرو بھی اے جڑے سڑکاں نے نا یہاں کے ارد گرد کھدائی کرو، اور اس کھدائی کر کے اتنے خندقاں بناؤ اور انہاں دے وچ اگ جلا کے انہاں سارے ساڑ دیو۔ اینے ماراں گے پھر پھانسی دئیے، گردنا کٹیے، پھر دفن کرنا پائے گا، کفن دینے پائیں گے، فلاں اتنا کون کرے، اگ بالو دے انہوں ساڑ دیو، انہوں نے نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اب انہوں نے وہ لوگاں اللہ نے ایسا ایمان عطا فرمایا، انہوں نے سامنے خندقاں کھودیاں گئیاں، انہوں نے سامنے اگ بالی گئی، انہوں نے بن کے انہوں نے سامنے لیا کے کھڑا کیتا گیا سڑکاں دے کنارے تے، اور انہوں نے آخیا بادشاہ نے بھی اگر تسی ہن بھی واپس آ جاؤ تو تہاڈیاں جاناں ہی بچ جان گیاں، تہاڈے خاندان ہی بچ جان گے، تسی سارے صحیح سلامت رہ جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو سانو مل گیا ہے اب یہ بدلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی۔ تو ایک چھوٹا جا کلپ ویکھیا ہے اس سانہ جڑا ہویا ہے اندر ایک نوجوان ہے، اور جس وقت یہ مطلب کہ گولی چل رہی ہے بڑی شدت کے نال، تو اس کھڑا ہو کے وہ رقص کر رہا ہے، یعنی ادھر گولیاں چل رہی ہیں اور لوگ مر رہے ہیں۔ اب کیویں ہوا تو پتہ ہی ہے، لیکن وہ بندہ رقص کرتا پیا ہے۔ تسی اندازہ لاؤ بھی وہ بندہ کیوں رقص کرتا پیا ہے؟ ان موت نظر نہیں آتی پئی، ان خوف نہیں۔ ایسے کئی واقعات، لیکن میں تو ایک اشارے نال سمجھا رہا کہ اس بندے دے نظریے نو تسی ویکھو، اللہ نے اس نو کیسا جذبہ، کیسا دل، کیسا ایمان عطا فرمایا۔ اندر بھی کوئی بہن بھرا بھی ہون گے، ماں پیو بھی ہوئے گا، اگلے پچھلے بھی ہون گے، اندیاں امیداں بھی ہون گیاں، اندیاں ضرورتاں بھی ہون گیاں، لیکن وہ ایسی کیا چیز ہے کہ جس نے موت کے سامنے انہوں رقص کرنے دے مجبور کر دیتا ہے۔ اس نو سمجھن واسطے واقعہ آگے سنو۔ انہوں نے اگ دے سامنے کھڑے کر کے کنارے تے انہوں نے کہا جی کہ چھڑ دیو، کلمہ چھڑ دیو تو واپس آ جاؤ تو تہاڈی ہر شے محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ جان تو جانی ہے، یہ اج ہی جان دیو، لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جان تو جانی ہی ہے۔ ایک چھوٹا جا وائس میں سنیا ہے، ایک بچے کو کسی نے گھروں فون کیا اور انہوں نے کہا جی کہ واپس آ جا، آپریشن ہوئے گا، لوگ بڑی کثرت نال مر جان گے۔
تو بھی مر جائے گا. انہیں کہا جی میں واپس تو نہیں ہونا. انہیں کہا پھر کہ سائڈ سے لک جاوی پریشر ہونا ہی ہونا ہے, بندے مرنے ہی مرنے نے. اس نے کہا بھی اگر میں اتوں نکلنا وا سائڈ جانا وا کہیں میں جا کے چھپ جانا وا لک کے بہنا وا اتنے اگر مینوں سپ لڑ جائے تو میں مر جا, مینوں کون بچاوے گا؟ میری جو موت لکھی ہے تو پھر مینوں کوئی موت تو بچا سکتا ہے. تو اگر مرنا ہی ہے, لکھا ہے نا کہ مرنا ہی ہے, تو پھر حضور دے نام سے ہی مر جائیے. پھر جان تو جانی ہے نا, لیکن اگر جان جاندی دی قیمت پی جائے, میں تمہیں یہ نہیں آگا گا کہ تسی اس کام کو سپورٹ کرو, تسی جا کے کوئی احتجاج کرو, تسی کوئی لانگ مارچ کرو, کوئی حکومت کے خلاف بیان کرو. میں صرف محبت کی گل کرتا پھر, کیونکہ میں محبت والا بندہ وا. میں انتشار لڑائی جھگڑا یہ میں پسند نہیں کرتا. باقی یہ کہ میرا کسی سیاسی پارٹی نال کوئی تعلق نہیں ہے. میں کدے کسی سیاسی پارٹی کو نہ سپورٹ کیتا ہے نہ ان کی مخالفت کی ہے, نہ مخالف کہ نہ سپورٹر, کیونکہ ساری ذمہ داری ایک الگ ہے. اسی وہ اپنا کام کرنا ہے, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہوئے انہوں سپورٹ بھی نہیں کرنا, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہوئے ان کی مخالفت بھی نہیں کرنی. ہاں اگر کوئی چنگی گل کسی میں نظر آئے گی تو انہوں بیان کریں گے ایک حد تک, اور اگر کسی میں کوئی ماڑی گل نظر آئے گی تو اس کو بھی بیان کریں گے وہ بھی ایک حد تک, کہ حد تو باہر نکل کے کوئی گل بھی نہیں کرنی. لیکن یہ جو عمل ہے یہ واقعی درست نہیں ہویا, اور یہ کوئی آیتا نہیں, یہ جگہ بعد دیگرے کئی نال ہویا ہے. آج تو تسی کئی سال پہلے ویکھ لو تو راول پنڈی دے وچ بھی انہوں نے ایک مسجد تے ایک حملہ کر کے بڑے لوگوں کو ماریا. لیکن اسی نے کہا جی کہ یہاں کا مسلک ہو رہا ہے, وہ سارے مخالف نے, تو مردے پے تو مرن دو, مر گئے. وقت گزر گیا, پھر تسی اگر اس کو تھوڑے جے سال پہلے جاؤ تو جس وقت ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا ہے اس وقت جڑے لوگ مرے نے ڈاکٹر طاہر القادری دے ادو بھی تو مرے سن, تصا ویکیا تو ہونا ہی ہے, یاد تو ہوئے گا. اس وقت بھی اسی خاموش ہو گئے, اسی کیا بھی ٹھیک ہے یہ انہوں کی پارٹی دے سن. تو اس تو تھوڑے جے سال بلکہ مہینے پہلے جاؤ جس وقت پی ٹی آئی نے احتجاج کیتا ہے اسلام آباد انہوں دے بندے مرے نے, اس وقت بھی اسی چپ کر کے کہ جب پی ٹی آئی دے ہے سن, یار ہے جو بھی بندے ہی سن نا, مسلمان ہی سن نا, پاکستانی سن. تو آج اگر یہاں دے مرے نے تو وہ بھی مسلمان ہی نے, وہ بھی پاکستانی نے. تو میرا نظریہ یہ ہے کہ یہاں سارے دے نال ہی ظلم ہویا ہے. جان لینا, کسی کو مار دینا, یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوتا. ایک بندہ اگر کہہ رہا ہے کہ یار میں تیرے نال گل کرنے کو تیار ہوں, پھر انہوں نے گل کر لینی چاہیے. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے ذشان حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایک جنگ میں شریک نے اور آپ نے ایک بندے نو پکڑیا اور انہوں گرایا اور ان کی گردن تے چڑا رکھ دیتا. یعنی جس وقت اس بندے نو لگیا نا کہ میری ایک گردن کٹن لگیا, انہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد. اب وہ جو چھری ہے یا چاقو سے یا تلوار سے جو آپ دے کول سی, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے بڑے لاڈلے صحابی نے, اور انہوں نے اتنا قریب ہو گیا سی کہ انہوں نے کلمہ پڑھیا اور انہوں نے گردن کٹ دیتی. آپ کہتے ہیں کہ جی میرے دل دے وچ جو کھٹکدا رہا, وہ کلمہ جہاں انہیں پڑھیا سی نا وہ کھٹکدا رہا, حالانکہ وہ کافر سی. تو میں حضور دی بارگاہ میں چاہیا عرض کی تھی, یا رسول اللہ عجیب واقعہ ہویا ہے, میں انہوں گرایا ہے, ڈیگیا ہے, جس وقت میں ان کی گردن کٹن لگیا نا این اس وقت انہیں کلمہ پڑھیا ہے. تو آپ نے فرمایا انہیں جدو کلمہ پڑھیا تو پھر تو کیوں قتل کیتا؟ او اقلا لا الہ الا اللہ, فرمایا اقال لا الہ الا اللہ, جدو انہیں کیا لا الہ الا اللہ پھر تو قتل کیوں کیتا؟ عرض کرتا ہے سنیا وہ ڈر تو بڑھتا پیا سی. میرا نظریہ سی بھئی وہ ڈر گیا ہے, میں مرن لگیا تو ڈر گیا ہے, تو انہیں تلوار ویکھی ہے میری گردن کٹی جانی ہے تو انہیں کلمہ پڑھ لیا. آپ نے فرمایا تو ان دے دل چ وڑ کے ویکھیا,
पंजाबी में गल करता, मैंने फरमाया कि क्या तू उहदे दिल च वड़ के वेख्या भी वो दिलों पढ़ता पाया सी कि उतों पढ़ता पाया सी? और आपने फरमाया कल क़यामत के दिन अगर वो बंदा आया और उसने आके अल्लाह को अर्ज की, मौला मैं कलमा पढ़िया सी और इन्हें मैनू कतल किया, तू जवाब की देवेगा? की जवाब देवेगा? अर्ज करता है हुजूर मेरे वास्ते इस्तिगफार करते हो। आपने फरमाया उन्होंने तो की जवाब देवेगा, उन्होंने तो की जवाब देवेगा, उन्होंने तो की जवाब देवेगा। आप बार बार ये फरमाते रहे, इस्तिगफार नहीं फरमाया, दुआ नहीं फरमाई, आप यही कलमा पढ़ते रहे कि तू उन्होंने की जवाब देवेगा, कलमे नु की जवाब देवेगा, कलमे नु की जवाब देवेगा। उसी अंदाज़ा लगाओ, एक अल्लाह का हबीब है, एक उनका सहाबी है, जंग का वाक़या है, काफर को मारिया है, मरण तो पहले उन्हें कलमा पढ़िया है और उस कलमे के बारे हुजूर इतने मोहतात ने। एक बंदा अगर कह रहा है, अलानिया कह रहा है कि यार मैं तेरा भाई हाँ, मैं मुसलमान हाँ, मैं पाकिस्तानी हाँ, और अगर तुसी वो सुनिया है, एक बंदा कह रहा है कि यार मैं तेनू अल्लाह का वास्ता देना वा ना गोली मार, तेनू रसूल का वास्ता देना वा तू गोली ना मार, तेनू तेरी माँ का वास्ता देना वा, तेनू तेरी माँ के दुध का वास्ता देना वा ना मार, फिर भी मारिया जाए तो असी की कह सकते हैं? इससे साढ़े को तो कोई ऐसे अल्फाज नहीं ना जिन्हें असी कहिए, लेकिन यार एक मुसलमान दे, एक पाकिस्तानी दे, एक इंसान की इतनी ही कदर रह गई है। असी भी तो इंसान हाँ, असी भी मुसलमान हाँ, लेकिन सानू इस गल को समझना पेगा, हर किसी को समझना पेगा, इंसान की कदर को समझना पेगा, और अगर असी इन्हू समझांगे तो मालक भी सानू उन्हां सिला अता फरमाएगा। असी आपस में एक दूसरे की नाकदरी करने, सियासी इख्तलाफात की बिना ते एक दूसरे नीचा दिखाने, तो चाहे किसी का किसी पार्टी नाल ताल्लुक है, उहदे तो पहले वो इंसान तो है, वो मुसलमान तो है, तो ये जिहड़ा ताल्लुक है ये साडा कायम रहना चाहिए है। और असी इस गल की कोशिश करनी है, आप कोई हुकूमत की मुखालफत नहीं करनी, क्योंकि अपने में ताकत नहीं। देखो मैं एक आम इंसान हाँ, अगर मैं इतने खड़ा होकर 1000 नारे भी लावांगा तो मेरी की उनकी वैल्यू है? मैं सड़क खड़ा होकर कुछ भी कर तो मेरी की वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं है। मैं एक आम इंसान थोड़े जैसा, थोड़े भी अगर कोई आम बंदा अगर जाके होते कोई 10 बंदे 20 बंदे आवाज जाके खड़े हो जाने, की वैल्यू? कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है साढ़े वास्ते है कि असी वो ही रस्ता चुनना है कि जिस दे विच आसानी है, जिस दे विच हिफाजत है, जिस दे विच साडी हिफाजत है, साडे दीन की हिफाजत है, साडे बच्चों की हिफाजत है। और असी इस माहौल इस तरह का बनाइए कि असी एक चीज़ को हकीकत को समझिए, ताकि साडा नुकसान ना होवे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैनू कोई इस गल का फर्क नहीं पैंदा कि वो 1000 पाबंदी लगा देवन, वो 1000 सजावां हो जावन, 1000 सुलह हो जाए, 1000 मुआहदे हो जावन, वो लखां करोड़ां पैसे दे देवन, लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ जाना गई ने वो वापस आ जाएंगी। चले तुसी मौलवियां की जान की ना गल करो, जेड़े पुलिस वालों का नुकसान होया है, पुलिस वाला भी जो एक नौजवान मैं देखा है कि वो शहीद होया है, तो अब वो वापस आ जाएगा? वो भी वापस नहीं आना, उनकी भी कोई भैन भी होएगी, उनकी कोई माँ भी होएगी, उनका भी खानदान होएगा। जेड़े दीगर जख्मी होए ने या नुकसान होया तो है तो वो भी मुसलमान ही, क्या वो मुसलमान नहीं ने? वो भी कलमा पढ़ते हैं, असी भी कलमा पढ़ते हैं, असी भी कलमे के नाँ से, वो भी कलमे के नाँ से, लेकिन कितना अफसोस है कि उस कलमे की कितनी बेकदरी की जा रही है। और जिस वक्त पाकिस्तान बनया है तो उस वक्त का एक वाक़या पढ़िया है, एक बंदा उन्होंने को किसी ने पूछा भी यार तू सारे जाते पे ने तो तू क्यों नहीं जा रहे हैं? तू भी चल, पाकिस्तान बनया है, उत्थे मुसलमानों का मुल्क है, उत्थे जाके ईमान नाले रियासत बनेगी, कलमे के नाम से बनी है, तो जिंदगी गुजारेगा। उसने क्या कि यार मैं चला तो जावा, लेकिन एक गल मेरे दिल च खटकती है, तो वो क्या है? वो उसने क्या, वो ये है कि अगर मैं ऐथे मरांगा और ऐथे मैनू को मारेगा तो वो मैनू मुसलमान समझ के मारेगा, और अगर उत्थे मरांगा तो मैनू काफर समझ के मारेंगे। यानी असी बज़ाहिर तो सारे मुसलमान है ना, लेकिन अगर मुसलमान मुसलमान को मारे
وہ آکے کہ وہ غلط ہے، وہ آکے وہ غلط ہے، تو پھر صحیح کون ہے؟ تو اصل یہ ہے اسی آپس میں جی نفرت ہے، جو عداوت ہے، اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ اسی اس چیز کو ختم کر کے اپنے اسلام کو بچانا ہے، اپنے دین کو بچانا ہے، کیونکہ دین کو اگر بچا لیا تو پھر اسی سب کچھ بچا لیا ہے۔ آخری واقعہ مختصر ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہاں دا واقعہ ہے۔ آپ اس وقت موجود سن، حیات سن ظاہری طور پہ، اور انہاں دے دور میں کوئی مسئلہ ہویا تو ایک احتجاج اس وقت کیتا گیا۔ اب احتجاج کے جڑے مفتی صاحب سن انہوں نے آپ کو دعوت دیتی کہ حضور تسی بھی احتجاج دے وچ آ کے شامل ہو۔ تو آپ اس وقت آخری اپنے جو زندگی کے سال نے بسر فرما رہے سن، جس وقت آپ دے کول وہ آئے تو آپ استغراق آپ کا آغاز سی، اینڈ تے آپ استغراق دے وچ چلے گئے سن، تو وہ آغاز سی۔ تو آپ بیٹھے رہے، کافی دیر بیٹھے رہے اور اپنے استغراق دے وچ پھر آپ نے فرمایا یہ دنیا دے وچ نفسی نفسی دا عالم ہے، اور فرمایا یہ تو کوئی ہے جڑا ایمان بچا کے چلا جاوے۔ یہ جو لفظ کوئی ہے نا، آپ نے کھچ کے بولیا، کوئی ہے جڑا ایمان بچا کے چلا جاوے۔ آپ نے فرمایا تسی جاؤ احتجاج کرو، لیکن آپ شامل نہیں ہوئے۔ لہذا اگر کوئی احتجاج شامل ہوتا ہے تو اسی انہوں بھی غلط نہیں آکھاں گے، اس اپنا نظریہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی نہیں شامل ہوتا تو انہوں بھی غلط نہیں آکھنا چاہیے۔ ایک گل بھی ساڈے وچ بڑی پائی جاتی ہے کہ جی اب ایمان دا معیار صرف یہی رہ گیا ہے کہ جڑے اتنے گئے نے وہ ایمان والے، جڑے نہیں گئے وہ مسلمان ہی نہیں، اور ایسی چیزاں بھی سانوں ملدیاں نے جڑی افسوسناک نے۔ تو اسی بھی مسلمان ہاں، اسی اگر نہیں جا سکے تو کلمہ تو اسی بھی پڑھنے ہاں، وہ چلے گئے نے تو وہ بھی مسلمان نے۔ سانوں انہاں دے بارے اچھا رویہ رکھنا چاہیے، ایسی سوچ رکھنی چاہیے، اور انہاں نوں ساڈے بارے رکھنی چاہیے تاکہ جڑی محبت کی فضا ہے وہ قائم رہے۔ اور اس طرح کے جڑے معاملات نے اگر کبھی ہو جان تو پھر سانوں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر سانوں کوئی سیاسی طور پہ اختلاف بھی ہے، اگر کوئی اور بھی ہے تو اس کو چند دنوں واسطے اس کو برخاست کر دینا چاہیے، اس کو چھپا دینا چاہیے، تاکہ تہاڈی چھوٹی جی گل تو کوئی بڑا مسئلہ نہ شروع ہو جائے۔ تو اساں امن نہ رہنا ہے، پرسکون رہنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور دعا کرنی ہے کہ اے اللہ پاک اس ملک پاکستان کو سلامت رکھ، اور اس ملک کو قائم و دائم فرما۔ جڑے بھی ان دشمن نے، چاہے وہ اندرونی نے چاہے وہ بیرونی نے، انہاں دیا تمام سازشاں کو ختم فرما دے۔ اور اے ملک اللہ تعالیٰ نے ساڈے اتنے بڑا انعام کیتا ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس ملک کے جڑے ساڈے بھائی نے انہاں دے بارے ہمیشہ بھلائی کی کوشش کرنی ہے، جس حد تک ہو سکے اچھا سوچنا ہے۔ انشاءاللہ اگر اس دنیا دے سانوں اگر انہاں بدلہ نہ بھی ملیا تو یقیناً جب اس دنیا تو جاواں گے تو مالک کائنات خالق کائنات سانوں اس کا ضرور اجر و ثواب عطا فرمائے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ خود ہی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔